السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو قرآن وتھ تجوید آفیشیل یوٹیوب چینل۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات باخیر ہوں گے۔ اللہ پاک آپ تمام کو باسلامت بحفاظت رکھے۔ اس چینل پر ہم الحمدللہ قرآن کریم کی تجوید یعنی کہ مخرج کے ساتھ قرآن کریم کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کو سکھاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے پہلے لیسن یعنی کہ 1 2 3 4 یعنی کہ سبق نمبر 1 سے لے کر 4 کو نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو اس سبق کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ تو چلیے آج کا سبق نمبر 5 لیسن نمبر 5 شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وصلی وسلم علی حبیبنا المجتبی اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ورتلناه ترتيلا، وقال تعالى في مكان آخر ورتل القرآن ترتيلا، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اگر آپ چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں احباب کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ناظرین کرام، میں نے جو آیت پڑھی ہے ورتلناہ ترتیلا اور ورتل القرآن ترتیلا، یہ آیت کے ٹکڑے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، پہلی آیت کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نازل فرمایا، اور دوسرے آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں آپ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھیے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ہم قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ اگر ہمارا قرآن صحیح تو نماز صحیح تو باقی ساری چیزیں صحیح، لیکن اگر ہم نماز جیسی اہم عبادت ہی صحیح نہیں ہے تو پھر دوسری چیزوں کا ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن کریم کو صحیح کرنے کی فکر اور توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، دیکھیے آج ہمارا سبق نمبر 5 ہے۔ اس کے اندر ہم ایک آیت کو سیکھیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت کے اندر آپ دیکھیے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ایاک نعبد، اس کے اندر کچھ لوگ ایاق پڑھتے ہیں یعنی کہ کاف باریک ہے لیکن اس کو پور پڑھتے ہیں، اور نعبد کو نعبد حمزہ کرتے ہیں عین کو، اور نعبد و ایا یعنی کہ دال کو کھینچتے ہیں، پھر و ایاک بھی کو اس طریقے سے، اور نستعین کو نستعین ایسے پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے میں اس میں جو غلطیاں عامتاً ہوتی ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ایاک نعبد، ایاک کے اندر کاف کو باریک کرنا ہے، ایاک کی جگہ ایاک، نعبد عین کو ادا کرنا ہے، دال کو کھینچنا نہیں ہے، و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایا۔ کچھ لوگ ایاک نعبد، ایاک نعبد، ایاک نعبد تو اس طریقے سے پڑھتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ ایاک نعبد، اب و ایاک نستعین، نستعین کے اندر زیادہ دھیان دیں، نستعین کے اندر سین ہے، کچھ لوگ صاد پڑھتے ہیں، کچھ شین پڑھتے ہیں، جیسا کہ نستعین، نستعین۔ اگر آپ صاد پڑھتے ہیں تو پھر وہ تا بھی تو ہو جاتا ہے، اور باقی سارے حروف کے اندر چینجز آ جاتی ہے، تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ قرآن کریم میں سے کسی حرف کو بڑھانا، گھٹانا یا چینج کرنا، تبدیل کر دینا، یہ اس کے خلاف ہے، یعنی کہ لحن جلی ہے۔ لحن جلی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قاری اور غیر قاری دونوں سمجھ سکتے ہیں، کہ جو قاری نہیں ہے وہ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور جو قاری ہے وہ تو سمجھیں گے ہی، جو ماہر قاری وہ تو سمجھیں گے، لیکن جو نہیں ہے وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ اس نے یہاں یہ غلطی کی۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم پڑھنا، سننا یہ سب حرام ہے، اس لیے ہم اس کی طرف توجہ دیں، غور کریں اور فکر کریں اس کو صحیح کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ خیر، اب دیکھیں یہاں پر آپ نستعین کے اندر سین کو باریک کریں گے، تا کو بالکل باریک، نستعین تو نہ ہو جائے، اور عین نستعین ایسا حمزہ پڑھ لیتے ہیں، تو حمزہ کی جگہ ہم نے عین پڑھنا ہے، اور آخر کے اندر خاص طور پر توجہ دینی ہے کہ نون جو ہے وہ غائب نہ ہو جائے، جیسا کہ نستعین ایسا نہیں بلکہ نستعین اس طریقے سے۔ خیر، میں آپ کو اس کو کچھ لہجوں میں سنا دیتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين۔ آئیے میں آپ کو سورہ فاتحہ شروع سے لے کر یہاں تک سنا دیتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين۔ حرم شریف کے ایک امام شیخ عبدالعزیز بندر ولیلہ، ان کے لہجہ میں سنیے۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين۔ حرمین شریفین کے صدر اور مشہور و معروف امام شیخ سدیس، ان کے لہجے میں سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، صدق اللہ العظیم۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہے اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو ضرور شیئر فرمائیں۔ فیملی ممبرز اور واٹس ایپ گروپس تمام سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے یا کوئی سوال ہے تو اسی ویڈیو کے یا پھر کسی بھی ویڈیو کے، اس چینل کے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ کے اندر اپنا سوال کریں، انشاءاللہ جلد از جلد جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم نورانی قاعدہ کو بھی شروع کریں گے، اور جو کورسز ہے اس کے اندر بھی آپ لوگ اگر جوائن ہونا چاہتے ہیں، آن لائن کلاسز چلتی ہے، اس میں ہمارے کچھ کلاسز یہ ہے کہ آن لائن ہم قرآن کریم کو حفظ کرواتے ہیں۔ اگر آپ گھر بیٹھے قرآن کریم کو حفظ کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ اگر آپ قرآن کریم کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، آن لائن کلاس میں جڑنا چاہتے ہیں، واٹس ایپ پر ہمارے کلاسز چلتی ہے، تو آپ وہاں جڑنا چاہتے ہیں، جوائن ہونا چاہتے ہیں تو بھی ہم سے واٹس ایپ کے ذریعے واٹس ایپ کے اوپر میسج یا پھر کال اس نمبر پر کر سکتے ہیں۔ مزید کوئی مسئلہ یا کوئی سوال ہے تو ہم کو کمنٹ باکس میں یا پھر کال یا میسج کے ذریعے بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ فری ہونے کی حالت میں جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے، جواب ضرور ملے گا۔ چلیے تو پھر اللہ پاک آپ تمام کو باسلامت رکھیں، باحفاظت رکھیں۔ اگر آپ اس کے پیچھے محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا بھی قرآن بہت اچھا کر دے گا انشاءاللہ، اور آپ کی تجوید کی صحت بھی بڑی عمدہ اور خوبصورت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ محنت کرتے رہیں، اللہ محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کے جائز مقاصد کو پورے فرمائیں اور قرآن کریم کا آپ سب کو عاشق بنائیں۔ چلیے تو پھر انشاءاللہ بہت جلد کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ انڈیا کے روزانہ 7:30 بجے 7:30 پر ہم یہاں اس چینل پر ویڈیو اپلوڈ کیا جاتا ہے، تو آپ لوگ ضرور دیکھیں اور دوسروں کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پھیلانے میں، دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ فی امان اللہ، حیاکم اللہ، بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صحابہ زندہ باد، ہندوستان پائندہ باد۔